الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ ہود آج تراوی میں چل رہی تھی، اس کی یہ 62ویں آیت ہے. تو بیفور وی اسٹارٹ ٹوڈیز لیکچر تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتے ہیں. اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ قولو، انہوں نے کہا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے، تمود میں یعنی، اے صالح، قد کنت فینا، بے شک تم ہمارے درمیان موجود تھے، مرجون قبل ھذا، اس سے پہلے. مرجون مطلب بہت امیدوں کا مرکز تھے ہماری، بڑے بلو آئیڈ تھے. اگر میں آپ کو ایگزیکٹ ترجمہ بتاؤں تو کیا ہوگا؟ تمہارے سے بڑی توقعات وابستہ تھیں. تو کیا تم ہمیں ان معبودوں کی پرستی سے روکنا چاہتے ہو جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلایا جا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے، یعنی بہت ہی پریشان کیا ہوا ہے. پتہ نہیں خدا ہے بھی یا نہیں، اگر واقعی ہوا تو کیا ہوگا، اور اگر نہ ہوا تو پھر ہم خامخواہ اتنے چکروں میں پڑے ہیں. اس کا مطلب کافی چیزیں تھیں. تو جس چیز کی طرف جس پوائنٹ کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ مرجون قبل ھذا. میں اگر اسے ہائی لائٹ کر دوں، صالح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا، یار تم اچھے خاصے آدمی تھے، اچھے خاصے سیانے بیانے بندے تھے، نبوت ملنے سے پہلے کا یعنی وہ اشارہ کر رہے ہیں. ذہین فتین تھے، تمہاری بات مانی جاتی تھی، تم سے تو بڑی امیدیں تھیں، تم نے تو بڑا آگے جانا تھا، ہم تو تمہیں سردار بنانے والے تھے. اور تم نے کن چکروں میں پڑ گئے ہو کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اور ہمیں بھی کہہ رہے ہو کہ یہ نہ کرو وہ کرو وہ کرو، یہ نہ کرو، حلال ہے اور حرام ہے. اب تم بھی اپنا کام کرو، ہمیں اپنا کام کرنے تو یہ کیا کرو. دیکھیں انسانیت کتنا آگے چلی جائے، صدیاں کتنی ہی گزر جائیں، جو بیسک مینٹیلٹی آف ہیومن بینگز ہے نا وہ چینج نہیں ہوتی. آپ آج بھی اگر یونیورسٹی گوئنگ ہیں اور اگر آپ پردہ کرنا شروع کر دیتی ہیں یا آپ نے داڑھی رکھ لی ہے تو آپ کے گھر والے ضرور بضرور آپ کی مخالفت کریں گے، if they are modern enough. اور نہیں کریں گے تو دل سے تو ضرور ہی برا جانیں گے. سے کیا ہوگا یار، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو تم نے جابس کی انٹرویوز کے لیے بھی جانا ہے، ابھی تو لڑکیوں کے تمہارے تو بھی رشتے بھی آنے ہیں، ابھی سے پردہ کرنے لگ گئے تو آئے گا کون اور کیا ہوگا کیا. اچھے خاصے تھے، ابھی تو داخلہ ہوا ہے الیکٹریکل میں، کمپیوٹر سائنس میں، ETC میں. تو یہ چیز نئی نہیں ہے، نئی نہیں ہے، صدیوں سے یہی چلا آ رہا ہے. جب بھی کوئی بندہ اسٹیپ لیتا ہے نا، سالڈ اسٹیپ، یہ نہیں کہ کوئی مطلب آج تھوڑا نیک ہو گیا، کل ایک قدم آگے بڑھا، آج کل 2 قدم پیچھے ہٹ گیا، پھر اگلے دن 2 قدم آگے بڑھا، اس سے اگلے دن 4 قدم پیچھے ہٹ گیا. جو ایف اینڈ بٹس میں لگے رہتے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی. جو پراپرلی اپنا وے آف لائف ڈیفائن کر کے اس پہ چلنا سٹارٹ کرتے ہیں تو انہیں بہت زیادہ مطلب ریزسٹنس اور اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کے خیال میں بھی، صالح علیہ السلام کی قوم کے خیال میں بھی، صالح علیہ السلام ذہین تب تک تھے یا ان سے توقعات تب تک وابستہ تھی جب تک وہ ان نبوت کے چکروں میں نہیں پڑے تھے کہ غیبی خبریں لا لا کے نہیں سنا رہے تھے. The moment he felt into this job, he fell into this job اور he got engaged in it، تو پھر انہیں لگا تو یہ کسی کام کا ہی نہیں رہا بھائی، اب تو یہ مولوی ہو گئے، اب مولویوں سے کیا پوچھنا، مولویوں کو کیا بتانا، مولویوں سے کیا چیز ڈسکس کرنا، ان کا تو دین ہی علیحدہ ہے. یہ بھی سننے کو ملتا ہے گھر والوں کی طرف سے، یہ انہیں کیا پتہ، اصل دین ہے ہی خدمت خلق، انہیں کیا پتہ ہے تو اپنے کاموں میں لگے رہتے. ان سے کیا مشورہ کرنا، انہیں کون رشتہ دے گا، یہ انہیں دنیا کا کیا پتہ. خیر ایک دن آنا ہے جس میں اللہ سب فیصلہ کرے گا کہ کون تھا جو بیوقوف تھا اور کون نہیں تھا. اللہ ہم سب کو ہدایت کی توفیق دے، آمین. اچھا جی، کل کے لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہمارا جو اسم یا ناؤن ہوتا ہے وہ جب بھی ہم کسی سینٹینس میں یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر 4 ڈفرینٹ ٹائپس آف انفارمیشن ہوتی ہیں جو کہ انکلوزڈ ہوتی ہے.
اب جب اگر ہم کوئی ایسی لینگویج استعمال کر رہے ہیں یا بول رہے ہوں جو ہم روزمرہ کرتے ہیں، جو ہماری مدر ٹنگ ہے، اردو ہو یا کسی کو انگلش اچھی آتی ہو، جب وہ کوئی جملہ بولے گا تو وہ اتنا گہرائی میں نہیں سوچتا کہ میں نے جو اس کے اندر ناؤنس کو یوز کیا ہے ان کے پیچھے کیا کیا بیک اینڈ پہ کیا کیا میننگ تھے جو کنوے ہوئے ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ کسی زبان کو سیکھنے لگے گا، کوئی اردو سیکھ رہا ہوگا یا کوئی انگلش سیکھ رہا ہوگا، تو وہ ہر لفظ یوز کرنے سے پہلے اس کے بارے میں 4 دفعہ سوچے گا، اچھا یار یہ میں کس کیس میں سے یوز کرنے جا رہا ہوں، اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا، اس کا جینڈر کیا ہوگا، اس کے نمبر کیا ہوں گے، یا اس کی کائنڈ کیپیسٹی کیا ہوگی، ادھر اٹ ول بی کامن اور پراپر ایٹیسی. ٹھیک ہے. So there are 4 different types of information which is actually enclosed in a noun whenever it is used in a sentence. یہ ہم نے یہاں تک کل پڑھ لیا تھا. اب ہم ان ایک ایک انفارمیشن کو ٹائپس، یہ دیر آر ناٹ 4 انفارمیشن، دیر آر 4 ٹائپس آف انفارمیشن. اب ہم ہر ٹائپ آف انفارمیشن کو ون بائی ون اسٹڈی کریں گے. سو ٹوڈے وی آر اسٹارٹنگ ود دا کیس اور حالت. اسے میں اسٹیٹس بھی کہہ دیتا ہوں. کیس جو ہے ایکچولی اسٹیٹس آف اے ناؤن. یہ چیز ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں کلیئر ہوگی. واٹ از دا اسٹیٹس آف اے ناؤن بینگ یوز ان اے سینٹینس. تو یہ کیا ہوتی ہے، اس انفارمیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے، رفع نصب جر، یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں. So from here we are starting with the lesson. Actually sorry, it's not subject 2, it's subject 3, lesson 3. آپ کے سامنے کچھ اردو کی مثالیں میں رکھنے لگا اور پھر آپ سے پوچھتا ہوں. حامد نے محمود کو مارا. اس جملے میں ایک فعل ہوا ہے مارنے کا. تو یہ کس نے، مارنے والا کون ہے؟ جی اپنے کائنڈلی چیٹ باکس میں حامد. ٹھیک ہے. اور مارا کسے کیا ہے؟ محمود کو. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، شاباش، آپ نے بالکل صحیح پہچانا. اچھا جی. اس کے بعد دوسرا جملہ ہے لڑکا قرآن پڑھتا ہے. اس میں لڑکے کے بارے میں انفارمیشن دی گئی ہے کہ وہ قرآن کو پڑھتا ہے. تو اس جملے میں سبجیکٹ کیا ہے، مطلب کس کے بارے میں انفارمیشن دی گئی ہے؟ اس جملے میں جو لڑکا ہے، سوری if I rephrase my question، اس جملے میں جو لڑکا ہے اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ Just give me a minute. Okay, chat. It's a subject. لڑکے فائل ہے یا سبجیکٹ ہے، اس کے بارے میں آپ کو ایک انفارمیشن ملی ہے. اس میں کوئی کام، ٹھیک ہے پڑھنا ایک فعل ہے، لیکن یہ ایکچولی اٹس اے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس. نہ وہ پڑھ رہا ہے، نہ پڑھے گا، نہ پڑھا. پڑھتا ہے مین اٹس اے انفارمیشن گیون ریلیٹڈ ٹو دا لڑکا، سو اٹس اے سبجیکٹ. اس کے بارے میں انفارمیشن دی گئی ہے. اچھا. اب ایک اور کیس، استاد نے ایک کتاب لکھی. اس میں استاد کا کیا سٹیٹس ہے کہ یہ ایک کام ہے کتاب لکھنا. استاد وہ کام پرفارم کر رہا ہے. ٹھیک ہے. استاد کا سٹیٹس کیا ہے کہ پرفارمنگ دیٹ ورک. تو استاد کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے. اور جو کتاب ہے وہ کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے. لاسٹ، حامد نے لڑکے کی کتاب پڑھی. اس میں پڑھنا ایک ورک ہے یا ایک ایکشن ہے جو پرفارم کیا گیا ہے. حامد جو کیا ہے اس کے اندر؟ سبجیکٹ. کتاب جو ہے آبجیکٹ. اور لڑکا کیا ہے اس کے اندر، جو میں نے بلو کلر کے اندر مینشن کیا ہوا ہے؟ اینی ون؟ وٹ از دا اسٹیٹس آف دا ورڈ بوائے اور لڑکا ہے؟ ثنا احسان ٹو ایوری ون. انفارمیشن اباؤٹ دا بک. بالکل ٹھیک ہے. اس میں لڑکا جو ہے نہ اس نے کتاب پڑھی ہے نہ وہ خود کتاب ہے، بلکہ جو کتاب پڑھی گئی ہے وہ اس لڑکے کی ہے. تو اس ریفرنس سے اس کا ذکر آیا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ کیا ہے، اس کی کتاب کو پڑھا گیا. اور کس نے پڑھا؟ وہ حامد نے پڑھا. اب آپ ان چاروں جملوں کو اینالائز کریں. آپ کو پہلے جملے میں کیسے پتا لگا کہ حامد جو ہے وہ اس نے مارا محمود کو؟ پہلے جملے کے اندر 2 ناؤن تھے، ایک حامد تھا اور ایک محمود تھا. اور جو وہ تھا آپ کا ورب تھا وہ تھا مارنا. تو آپ لوگوں کو کیسے پتا لگ گیا کہ مارنے والا حامد ہے اور مار کھانے والا محمود ہے؟ کس چیز سے پتا لگا پہلے جملے میں؟ اینی ون؟ بالکل ٹھیک. آپ میں سے کچھ بالکل ٹھیک پہنچ رہے ہیں. نے اور کو، جس کے ساتھ نے لگا ہوا ہے وہ کیا ہوگا؟ اس کا سبجیکٹ ہوگا.
ٹھیک ہے. اور جس کے ساتھ کو لگا ہوا ہے وہ اس کا کیا ہوگا؟ آبجیکٹ ہوگا. سبجیکٹ کو یہاں پہ گرین کلر سے شو کیا گیا, آبجیکٹ کو ریڈ کلر سے. ٹھیک ہے, یہ پیٹرن چلا آ رہے ہیں چاروں جملوں میں, یہ آپ دیکھ لیجیے گا. اچھا, دوسرا جملہ لڑکا قرآن پڑھتا ہے, اس میں آپ کو کیسے پتہ لگا سبجیکٹ کیا ہے؟ دوسرے جملے میں کیسے پتہ لگا؟ جو خبر دی گئی ہے قرآن پڑھتا ہے, وہ اس سے پہلے جو جسم یوز کیا گیا اس کے بارے میں دی گئی ہوگی. ارینجمنٹ سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ جو لڑکا ہے وہ کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے اس کے اندر. لڑکے کا اسٹیٹس یہاں پہ سبجیکٹ کا ہے. اوپر نے ہمیں بتایا تھا کہ حامد کا اسٹیٹس سبجیکٹ کا اور محمود کا اسٹیٹس آبجیکٹ کا ہے. اچھا, استاد نے ایک کتاب لکھی, اگین نے آ گیا, تو استاد کیا ہو گیا؟ سبجیکٹ ہو گیا. اور جو چیز اب یہاں پہ کتاب کے ساتھ کو نہیں لکھا ہوا, لیکن ارینجمنٹ سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ کتاب کیا ہے, وہ آبجیکٹ ہے. اچھا, تیسری لاسٹ جملے میں حامد نے, تو حامد کیا ہو گیا؟ سبجیکٹ. کتاب پڑھی تو کتاب کیا ہوگی؟ آبجیکٹ. اب لڑکے کی کتاب پڑھی, اس میں لڑکا آپ نے کیا کہا کہ اس کے ریفرنس سے کوئی, یہ ایک جو مطلب ضمنی طور پہ لڑکے کا ذکر آیا. ٹھیک ہے, جو انفارمیشن تھی ایکچولی وہ یہ تھی کہ کتاب, حامد نے کتاب پڑھی ہے, لیکن جو کتاب پڑھی ہے وہ کس کی ہے؟ وہ لڑکے کی کتاب ہے. ٹھیک ہے, تو لڑکے کا جو ریفرنس یا ذکر آیا وہ ضمناً آیا, مطلب ایز اے اپینڈکس آئے, کوئی ایکچوئل ٹیکسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کسی چیز کے ریفرنس سے آیا, کتاب کے ریفرنس سے آیا کہ جو کتاب پڑھی گئی وہ ایکچولی لڑکے کی ہے. ٹھیک ہے, اسے ہم پوزیسو کیس کہتے ہیں. تو اس کا آپ کو کیسے پتہ لگا کہ لڑکا جو ہے اس پوزیسو کیس کے اندر ہے؟ بلو کلر میں جو مینشنڈ ہے. جی, آئی ایم ویٹنگ فار یور آنسرس. کی سے, یہ جو آپ کو کی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا, اگر میں ان تمام جملوں کو تھوڑا سا سمرائز یا پیرافریز کمپائل کروں, کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اردو کے اندر آپ کا جو ناؤن ہے اس کی کیا کیا حالتیں ہو, اسٹیٹس اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ یا تو وہ کوئی کام کر رہا ہوگا, یا اس پہ کوئی کام ہو رہا ہوگا, یا اس کا ذکر ایز اے ریفرنس آیا ہوگا کسی چیز کے ساتھ, جیسے لڑکے کی کتاب. یا چوتھی پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن کنوے کی گئی ہوگی. اس کے علاوہ کی پانچویں پاسبلٹی شاید ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو لڑکے ناؤن کے کیا کیا پاسبل اسٹیٹسز ہیں اردو کے سینٹینس میں؟ ادھر اٹ ول بی اے نامینیٹو کیس, جو کہ ہمیں پہلے دو مطلب جو جس میں آپ کے ساتھ نے لگا ہوا ہو, یا کسی اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن پاس کی گئی ہو. جیسے یہاں پہ حامد جو کیا ہے, یہ سبجیکٹ ہے, نامینیٹو کیس کے اندر ہے. یہاں پہ لڑکا کیا ہے؟ وہ سبجیکٹ ہے, نامینیٹو کیس کے اندر ہے. یہاں پہ استاد, یہاں پہ پھر حامد, جن کے ساتھ بھی نے لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, مطلب اگر کسی جملے میں کسی ورب کے کرنے کا ذکر ہے, تو جس کے ساتھ, جس ناؤن کے ساتھ نے لگا ہوا ہے, اس نے اس ورب کو پرفارم کیا ہوگا. تو دیٹ noun would be the subject of that sentence. ٹھیک. اچھا, اگر اس کے اندر جیسے لڑکا قرآن پڑھتا ہے, اس میں اگر کوئی انفارمیشن پاس کی گئی ہے, تو جس کے بارے میں انفارمیشن پاس کی گئی ہوگی وہ سبجیکٹ ہوگا. تو یہاں پہ لڑکے کو میں نے ایس لکھ دیا. ٹھیک. اچھا, اب جس کے ساتھ کو لگا ہوا ہوگا وہ کیا بن جائے گا؟ آبجیکٹ بن جائے گا. جیسے محمود یہاں پہ کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے, اس کے ساتھ کو لگا ہوا ہے. اچھا, نے کے بعد یہ ورب اگر کو بے شک نہ لگا ہوا, لیکن اگر اس ارینجمنٹ سے جیسے لکھی ایک ورب ہے, اس کے ساتھ جو چیز ہوگی وہ کیا ہوگی؟ یہاں پہ آپ کو بائی ورچو آف یور نالج آف اردو آپ کیا بتائیں گے؟ کتاب کو پڑھا گیا تو یہ آبجیکٹ بن جائے گی. یہاں پہ پڑھی گئی جو چیز وہ آبجیکٹ بن جائے گی. ٹھیک. لڑکا قرآن پڑھتا ہے, لڑکے کے بارے میں انفارمیشن دی گئی ہے کہ قرآن پڑھتا ہے, تو پڑھتا ہے کسی قرآن کو پڑھتا ہے, تو جس پہ وہ ورب پرفارم کیا گیا ہوگا وہ آبجیکٹ بن جائے گا, یہ او ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح لڑکے کی کتاب سے آپ کو کی کے ساتھ جو تھا آپ کو وہ بن گیا کہ یہ پوزیسو کیس کے اندر ہے. اسے میں مینشن کر دیتا ہوں ڈفرینٹ کلر کے ساتھ. پی. ٹھیک ہے, پوزیسو کیس, سبجیکٹو, آبجیکٹو اینڈ پوزیسو کیس. اچھا, اب آپ کو یہاں پہ نے یا تو نے اور کو نے آپ کی مدد کی ہے اردو کے اندر اس کا اسٹیٹس فائنڈ کرنے میں, نے, کو. یا جو تھرڈ تھنگ ہے وہ کیا ہے؟ ارینجمنٹ, ترتیب. ترتیب نے آپ کو بتایا کہ ایکچولی یہ کیا ہو رہا ہوگا, یا آپ کے معنی نہیں, یا اس کی جو سینس بن رہی تھی جملے کی, اس سے آپ نے پتہ لگا لیا سبجیکٹ کیا ہے, آبجیکٹ کیا ہے, یا اس کا پوزیسو, اگر وہ پوزیسو کیس میں ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب انگلش کے اندر آتے ہیں.
اچھا جی، انگلش کے اندر حامد نے محمود کو مارا. حامد بیٹ محمود. لڑکا قرآن پڑھتا ہے. A boy reads قرآن. دا قرآن ہوگا. چلیں. استاد نے کتاب لکھی. ٹیچر دا ٹیچر آ ٹیچر وٹ ایور. چلیں ٹیچر استاد ہے. چلیں میں ایسے کا یہاں پہ A teacher wrote a book. حامد نے لڑکی کی کتاب پڑھی. حامد read the book of the boy. The book of the boy. اب انگلش کے اندر آ جائیں. انگلش کے اندر آپ کو کیسے پتہ لگا کہ حامد جو ہے وہ سبجیکٹ ہے اور محمود جو ہے وہ آبجیکٹ ہے؟ ہاؤ کم؟ جی ایک تو یار یہ جو چیٹ ہے نا اس کا ہاں جی کیسے پتہ لگا جی انگلش کے اندر آپ کو کہ حامد جو ہے وہ سبجیکٹ ہے اور محمود جو ہے وہ آبجیکٹ ہے؟ تو اس میں ایک انگلش کی جو ایک نارمل ترتیب ہے ایکٹیو وائس کے اندر وہ کیا ہے کہ آپ کا جو سبجیکٹ ورب آبجیکٹ کا ایک سیکوینس فالو کیا جاتا ہے. تو دا فرسٹ ون از دا سبجیکٹ اور دا سیکنڈ ون دین دا ورب اینڈ دا تھرڈ ون از دا آبجیکٹ. اگر میں اسے پیسو وائس میں لے جاؤں گا تو لکھا جائے گا محمود از بیٹن بائی حامد. تو اس میں بائی جو ہوگا بائی کے بعد جو آ رہا ہوگا سبجیکٹ ہوگا اور محمود ہوگا آبجیکٹ بنے گا. لیکن میں ایکٹیو وائس کی نارمل انگلش سینٹینس کی بات کروں تو سبجیکٹ ورب آبجیکٹ کا ایک پیٹرن فالو کیا جاتا ہے, ترتیب فالو کی جاتی ہے. تو جو پہلے آتا ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے, اس کے بعد ورب ہوتا ہے, تھرڈ نمبر پہ آبجیکٹ ہوتا ہے. اگر میں اس کا مطلب چینج کرنا چاہوں تو وہ یہ ہو جائے گا, اگر میں کہوں محمود نے مارا حامد کو تو محمود بیٹ حامد, پھر محمود پہلے آ جائے گا حامد بعد میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ابوائے ریڈس قرآن, تو ابوائے جو پہلے آیا یہ کیا ہوگا, ریڈس ایک ورب ہے تو ابوائے کیا ہو جائے گا, یا بوائے اس کا سبجیکٹ ہو جائے گا. ٹیچر روٹ اے بک, ٹیچر سبجیکٹ ہو جائے گا. اور حامد ریڈز اے بک, حامد سبجیکٹ ہو جائے گا, اینڈ سو آن. اب ہمیں کیا پتہ لگا اس سب سے کہ آپ کی انگلش اور اردو کے اندر آپ جو اسٹیٹس آف دا ناؤن ہے وہ کیسے پتہ لگاتے ہیں؟ دو طریقوں سے پتہ لگاتے ہیں. یا تو آپ کی ترتیب سے, ٹھیک ہے, اسے آپ کہہ لیں ارینجمنٹ یا ترتیب کہہ لیں, اس سے پتہ لگاتے ہیں. یا ارینجمنٹ کے علاوہ کچھ ایڈیشنل ورڈز یا حروف آپ یوز کرتے ہیں, لائک اردو میں آپ نے کیا یوز کیا تھا, نے کو. انگلش میں آپ بائی یوز کر لیتے ہیں, دس بک ریٹن بائی ہم, یا the ball was thrown to him, ٹو یوز کر لیتے ہیں, بائی یوز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دو طریقے ہیں ان دونوں زبانوں میں آپ کے ناؤن کے اسٹیٹس کو بتانے کے لیے. اسٹیٹس کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ چیز ہوتی ہے اسٹیٹس کہ اس جملے میں جو آپ کا ناؤن ہے کیا وہ کوئی کام کر رہا ہے, یا اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے, یا اس سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن پاس کی جا رہی ہے, یا وہ اس کا ذکر جو ہے ایز اے ریفرنس ٹو سم ادر تھنگ آئے. ٹھیک ہے. تو یہ جو اس کا اسٹیٹس ہے انگلش اردو میں یا تو ارینجمنٹ سے پتہ لگتا ہے یا پھر کچھ ایڈیشنل ورڈز آپ کو یوز کرنے پڑتے ہیں, نے کو وغیرہ. ٹھیک. عربک کے اندر بڑی وسعت ہے. عربک کے اندر نہ ارینجمنٹ میٹر کرتی ہے. لاسٹ پارے کے اندر جو صورتیں ہیں اس کے اندر تو بالکل مطلب آپ کا اتنی لمبی آیت ہوگی اور سبجیکٹ بالکل آخر میں پڑھا ہوگا اور پتہ رہے گا کہ ساری انفارمیشن اس ورڈ کے بارے میں تھی جو بالکل لاسٹ میں. ٹھیک ہے. تو عربک کے اندر in Arabic arrangement doesn't matter. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد the words like may, کو, by doesn't exist. additional words جو تھے وہ ہوتے ہی نہیں. پھر عربک میں کیا ہوتا ہے؟ عربک کے اندر یہ کرتے ہیں کہ جو بھی آپ کا اسم ہوتا ہے اس کے لاسٹ پارٹ کے اندر تھوڑی چینجنگ کرتے ہیں, اور
اس کا جو اسٹیٹس ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. میں مثال دوں, آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمہ آپ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد آپ درود شریف پڑھتے ہیں, نہیں اذان ہوتی ہے, سوری, اشہد اللہ الہ اشہد ان محمد در رسول اللہ, ٹھیک ہے. اچھا, اب پھر آپ وہ پڑھتے ہیں اپنی کیا کہتے ہیں اسے, درود پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد بن وعلی آل محمد, ٹھیک ہے, اور ساری باقی چیزیں. اب ان تینوں سینٹینسز میں غور کریں. ایک ورڈ, ایک ناؤن یوز ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں پہلے اس کے اندر محمد دن ہے, دوسرے کے اندر محمد دن ہے, تیسرے کے اندر محمد دن ہے. ان تینوں سینٹینسز کے اندر جو ورڈ محمد ہے اس کا مطلب ایک ہی شخص ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو ہمارے رسول نبی ہیں. لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ تھوڑا ڈفرینس ہے. کہیں آخر میں دو پیش آ رہے ہیں, کہیں دو زبر اور ایک الف آ رہا ہے, اور کہیں جو ہے دو زیر آ رہے ہیں. اگر میں آپ کو کہوں کہ جو پہلا میرا سینٹینس تھا, اس میں ایکچولی محمد جو تھا وہ تھا سبجیکٹو کیس میں. اچھا, دوسرے اس کے اندر جو میرا محمد دن تھا وہ ایکچولی تھا آبجیکٹو کیس میں. اور تیسرے کے اندر جو میرا محمد دن آ رہا ہے وہ یا آل محمد دن ہے, یہ ایکچولی آپ کا پوزیسو کیس. تو سوری, میرے خیال میں پوزیسو کی اسپیلنگ غلط لکھ رہا ہوں, واٹ ایور. ٹھیک, تو اب اس سے کیا چیز سامنے آئی کہ عربک کے اندر جو پریسیڈنس ہے یا جو ارینجمنٹ ہے وہ میٹر نہیں کرتی. عربک کے اندر نے یا کو غیر ایگزسٹ نہیں کرتے. عربک کے اندر آپ اپنے ناؤن کا اسٹیٹس کیسے شو کرواتے ہیں؟ آپ عربک کے اندر جو ابھی آپ کا ناؤن ہو اس کے آخر میں بالکل جو لاسٹ حروف ہو یا حرف ہو, اس کے اوپر اگر آپ دو پیش لگا دیں گے تو وہ آپ کا سبجیکٹ بن جائے گا. اسے کہتے ہیں حالت رفع یا رفعن. رفعن, اگر آپ اسے پورا نہیں پڑھیں گے تو حالت رفع بھی کہہ سکتے ہیں, نو پرابلم. دوسرا کیس کیا ہے, جہاں پہ آپ کی لاسٹ ورڈ جو تھا حرف دال, اس میں دو زبر لگا کے ایک الف کا اضافہ کر دیا گیا, اسے کہتے ہیں حالت نصبن, یا حالت نصب بھی کہہ سکتے ہیں. تیسرے کیس میں جہاں دو زیر لگائی گئی ہیں اسے کہتے ہیں حالت جرن, کیونکہ آپ کا پوزیسو کیس. اب آپ کو یہ پتہ لگ گیا ہوگا, چاہے انگلش ہو, چاہے اردو ہو, چاہے عربک ہو, کسی ناؤن کے تین ہی اسٹیٹسز پاسبل ہیں. یا تو وہ سبجیکٹ ہوگا, جسے آپ اردو میں کیا کہتے ہیں سبجیکٹ کو, فاعل, یا اور عربک میں وہ فائل کو آپ کیا کہیں گے, رفعن. اب دیکھیں یہ رفعن جو ہے, یہ جن لوگوں کو نے پہلی فرسٹ ٹائم عربک پڑھ رہے ہیں وہ اس سے نا واقف ہوں گے. تو رفعن جو ہے فائل کا بھی آپ کو پتہ ہے, آپ پڑھتے رہے ہیں, سبجیکٹ بھی آپ بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. کیونکہ عربک اب نئی لینگویج ہم سیکھ رہے ہیں تو رفعن از اے نیو ورڈ, لیکن کائنڈلی ٹیک اٹ فار ا وائل. تو سبجیکٹ یا فائل یا رفعن ایک ہی بات ہے. اچھا, دوسرا کون سا پاسبل کیس ہے اس ناؤن کا یوز ان سینٹینس, جو آبجیکٹو ہو سکتا ہے, یا اردو میں ہم اسے کہیں گے مفعول, عربک میں اسے کہتے ہیں نصبن, نصب. اچھا, تیسرا پوزیسو کیس ہوتا ہے, اردو میں سے کہتے ہیں اضافی یا اضافت, اور عربک میں کہتے ہیں جر یا جرن. اچھا جی, لیٹ می ٹیک اٹ. اوکے, ٹھیک ہے. تو عربک میں بھی تین کیس ہی ہیں جیسے انگلش میں اردو. اسٹیٹس آف دا ناؤن تین ہی ہو سکتے ہیں, یا تو وہ سبجیکٹ ہوگا, کوئی کام کر رہا ہوگا, یا اس کے بارے میں انفارمیشن پاس کی جا رہی ہوگی, یا اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہوگا تو وہ آبجیکٹ ہو جائے گا, یا اس کا ذکر آ رہا ہوگا ایز اے ود ریفرنس ٹو سم ادر تھنگ, تو وہ پوزیسو کیس میں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ تین کیس انگلش میں پاسبل ہیں.
اردو میں بھی تین ہی کیس پاسبل ہیں، یا تو فاعل ہوگا کوئی کام کر رہا ہوگا، یا وہ مفعول ہوگا، یا اضافت کے ساتھ. اضافت کہتے ہیں نا اللہ کی کتاب کا کے کی سے، وہ جو مرکب اضافی آپ نے کبھی اردو میں پڑھے ہوں گے. عربک میں بھی یہ تین کیس ہی ہیں، یا تو وہ اسے پہلے کیس کو سبجیکٹیو یا نومینیٹو کیس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسے میں اس طرح اگر لکھ دوں سبجیکٹیو یا نومینیٹو کیس. ٹھیک ہے، عربی کے اندر وہ رفعن کہلائے گا. اگر آبجیکٹیو کیس ہوگا کسی اسم کا تو وہ نصبن کہلائے گا. پوزیسو کیس میں وہ جرن کہلائے گا. ایک بات میری ابھی ذہن کھول کے رکھیں، ابھی ہم کیونکہ سٹارٹ کر رہے ہیں عربک، تو فی الحال آپ نے ان کیسز کو یہیں تک لینا ہے کہ کوئی سبجیکٹ ہوگا تو رفع میں ہوگا، آبجیکٹ ہوگا تو نصب میں، پوزیسو. یوں جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ تو پھر آپ دیکھیں گے بہت وسعت ہے. نصب، حالت نصب میں جانے کی 9 وجوہات ہیں اگر ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھیں عربک کو، جس کی وجہ سے کوئی بھی اسم حالت نصب میں چلا جاتا ہے. آپ میں لوگوں میں سے جو حافظ ہوں گے انہوں نے سورہ مریم پڑھی ہوگی، پوری اس کے ہر آیت کا جو آخری ورڈ ہے وہ اس میں حالت نصب میں ہی ہے. سمیہ، اور وہ کیا ہے جسے میں پڑھوں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نبیہ، اور وہ یہ سارے جو ہیں حالت نصب کے اندر ہیں. تو there are 9 different reasons، there are multiple different reasons for which a noun can go to the حالت نصب in Arabic. But for the beginners یا for the beginning ہم وہ 9 وجوہات کو نہیں پڑھیں گے. ہم صرف ایک ہی وجہ پڑھیں گے، جب بھی وہ آبجیکٹیو اس پہ ہوگا تو وہ حالت نصب میں چلا جائے گا. اسی طرح پوزیسو کیس جب ہوگا تو حالت جر میں ہوگا. وہ اللہ کی کتاب کتاب اللہ ہی، تو وہ حالت جر میں ہوگا. اور اگر سبجیکٹیو کیس ہوگا، اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن دی جا رہی ہوگی یا وہ کوئی کام کر رہا ہوگا، تو وہ حالت رفع کے اندر ہوگا. جیسے محمد الرسول اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انفارمیشن پاس کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، تو وہ حالت رفع میں. ٹھیک ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ میں ایکچولی ان آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے حالت نصب میں چلا جاتا ہے. ون آف the reasons for the noun to go into the حالت نصب. leave it for the while. محمد وعلی آل محمد، اور محمد کی آل پر بھی وہ رحمتیں فرما. تو محمد کی آل کیا ہوگی، ایک پوزیسو آل جو ہے محمد کو ریفر کیا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو آل کی طرف، تو وہ کیا بن کے اس کی پوزیسو کیس میں چلا گیا. اسے ہم کیا کہتے ہیں، حالت جر کہتے ہیں. اچھا جی، جسٹ تو یہ کتنے ہو گئے ہمارے پاس، 3 کیسز ہو گئے، 3 پاسبل کیسز، اسٹیٹسز آف دا ناؤن ہو گئے، جی رفع، نصب اور ہم جر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، رفع نومینیٹو، فاعلی، نصب آبجیکٹیو، مفعولی، جر پوزیسو یا اضافی. اردو میں انہوں نے جگہ پہ جاننے کو کہا کہ عربی زبان میں حرف کی آخری حرف کی حرکت یا اعرابی حالت سے اس کا وہ ہوتا ہے. اچھا، اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں، اسٹیٹس کو ایکچولی اعراب کہا جاتا ہے. عربک کے اندر وہ جو ہم لگاتے ہیں نا، آج سے پہلے جو ہم وہ زبر زیر لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اعراب لگائیں، وہ ایکچولی اعراب نہیں ہوتے، وہ حرکات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ والز ہوتے ہیں. وہ یہ کسی ناؤن کا اسٹیٹس کا تعین کرنا، کیا وہ سبجیکٹ ہے یا آبجیکٹ ہے یا پوزیسو کیس کے اندر ہے، اسے ہم ایکچولی کیا کہتے ہیں، یہ اعراب ہوتے ہیں کسی ناؤن کے. اعرابی حالت کیا ہے عربک کے اندر، اسے کیا کہا جاتا ہے، اعرابی حالت. اعرابی حالت. ٹھیک، what is the status of the noun یا what is اعراب of the noun. تو آپ کہیں گے یا تو حالت رفع میں ہوگا یا نصب میں ہوگا یا جر میں ہوگا. اب اس کا طریقہ کیا ہے، آپ کے سامنے ایک یہ محمد دن ہے، محمد دن. اچھا، یہ جو رفع ہوتی ہے یہ بائی ڈیفالٹ کنڈیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب اگر کوئی وجہ نہیں ہوگی تو جو آپ کا ناؤن ہوگا وہ حالت رفع میں ہوگا. تو بائی ڈیفالٹ جو حالت ہے وہ کون سی ہے، رفع. محمد دن، آپ کو پتہ جب بھی عربک بولنے کا ہمیں شوق ہوتا ہے، ہر چیز کے آخر میں کیا لگا دیتے ہیں، 2 پیش لگا دیتے ہیں. تو اس سے حالت نصب یا آبجیکٹیو حالت کیسے بنائیں گے، اس کے محمد دن کے آخر میں جو 2 پیش ہیں انہیں 2 زبر سے کنورٹ کر دیں گے اور ایک خالی الف کا اضافہ کر دیں گے، محمد دن بن گیا. اور حالت جر میں کیا کریں گے آپ، محمد دن کے آخر میں 2 زیر لگا دیں گے. تو نصب میں کیا لگتے ہیں، 2 زبر اور ایک الف. جر میں کیا لگتی ہیں، 2 زیریں. اور رفع میں کیا لگتی ہیں، 2 پیشیں لگتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، شیئن، اس کا حالت نفس کیسے بنے گا، شیء. اب حمزہ کے ساتھ الف اس طرح لکھا جاتا ہے، شیئن. حمزہ کے اوپر جو 2 پیش تھی میں نے 2 زبر لگائے، ایک الف ساتھ ایڈ کر دیا، شیئن. ایک تیسری کیا ہو جائے گی، شیء.
ان. اچھا جنت ان کو فی الحال چھوڑ دیں. بن تن دوسری کیا بن گئی؟ بن تن. ایک الف کا اضافہ لازمی کرنا ہے دو زبر. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے پھر ہم کبھی پڑھیں گے. آج کے لیے یہ صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ حالت نصب میں دو زبر لگائیں گے ساتھ ایک الف کا اضافہ کر دیں گے. اینڈ the third one is بن تن. سماؤن چھوڑ دیں فی الحال. سوءن. سوءن. باقی میں حرکات نہیں لگا رہا، وہ آپ دیکھ لیجئے گا، وہ سین کے اوپر پیش ہے واو کے اوپر جذب میں. اور تیسری کیا بن جائے گی؟ سو ان. اب آپ دیکھ سکتے ہیں جب بھی اپنے اسم کا عربک کے اندر سٹیٹس واضح کرنا ہے تو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، جسٹ اس اسم کے آخر میں جو کچھ چیزیں انہیں تھوڑا سا مینیپولیٹ کرنا ہے. اگر دو پیش لگے ہوئیں گے اس کے آخر میں تو اس کا مطلب ہوگا کہ دیٹ اسم از ان حالت رفع. اگر دو زبر ہوں گے تو حالت نصب، اگر دو زیر ہوں گے تو حالت جر. اسی طرح یہ باقی سب کے اندر. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب آپ دو زبر لگائیں گے تو ایک ایڈیشنل الف کا اضافہ ہوگا. اچھا میرے خیال یہ مجھے ایڈمن کائنڈلی آپ بتا سکتے ہیں کتنا ٹائم رہ گیا؟ آلموسٹ 8 منٹ لیفٹ. کوئی بچہ سوال پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ لے، اس سے آگے جو ہے پھر انشاءاللہ ہم کل کنٹینیو کریں گے. اینی ون؟ اچھا 2 منٹ رہ گئے صرف. چلیں یہ مجھے کائنڈلی یہ بتائیں اگر لیٹ سے ہم پرولونگ کرنا چاہیں کوئی سوال کوئی پوچھ رہا اور یہ اینڈ ہو جائے تو پھر کیا ری جوائن کریں گے اس میٹنگ کو یا کیا ہوگا؟ شکیل اف یو کین کائنڈلی کلیئرفائی. زوم میں زیادہ یوز نہیں کرتا، میٹ کرتا ہوں تو مجھے زوم کا زیادہ نہیں پتا. مطلب اگر میں اگر دوبارہ کلک کروں اس لنک کے اوپر تو پھر یہی چیز یہ والی میٹنگ کنٹینیو ہو جائے گی. ٹھیک ہے. آپ میں سے کسی کا کوئی کوشچن ہے کہ میں دوبارہ اسے ری جوائن کروں یا بس یہاں پہ کریں؟ اینی ون؟ اچھا نہیں ہے میرے خیال. ٹھیک ہے. نو سر جزاک اللہ. ٹھیک ہے جزاک اللہ. تو انشاءاللہ کل ہم یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں. کوئی چیز وغیرہ بھی رہ گئی ہے تو پھر ہم اسے دوبارہ تو اسے ریوائز بھی کر لیں گے اور پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. جزاک اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.